بات آزادی کے ساتھ سے لے کر انتخابات آزادی کے ساتھ ہمارا سلسلہ ضلع مانسہرہ کی سیاست، حلقہ پی کے 37 ضلع مانسہرہ کا دوسرا بڑا حلقہ۔ سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس پہ ماضی میں کیا رہا اور حال کیا دکھائی دے رہا ہے تھوڑا سا۔ پی کے 37 مانسہرہ کا دوسرا حلقہ ہے۔ اس میں اس وقت 14 امیدوار موجود ہیں، جن میں جماعت اسلامی کے جمیل احمد ہیں، رستم خان ہیں، پی این پی کے پاکستان نظریاتی پارٹی، رقیہ ہیں، پی ایم ایل پاکستان مسلم لیگ کے، مرکزی مسلم لیگ کی ہیں، یہ پتہ نہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے یہ، اور سردار ظہور احمد صاحب ہیں پی ایم ایل این کے، جو یہاں سے پہلے ایم پی اے رہ چکے ہیں، عارف امین ہیں امن ترقی پارٹی کے، فیصل خان ہیں ایم کیو ایم کے، ناصر محمود ہیں جے یو آئی کے، تعظیم بی بی ہیں ٹی ایل پی کے، باقی آزاد امیدوار ہیں۔ یہ 8 امیدوار پارٹیوں کے ہیں اور باقی آزاد امیدوار ہیں احمد نواز، بابر سلیم سواتی، جاوید خان، عاصم محمود، عبدالغفور اور فضل حق۔ ان میں سے بابر سلیم سواتی جو ہیں تو سابقہ ایم پی ہیں اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر اس وقت اس حلقے میں پچھلے 2018 کے ایم پی اے رہ چکے ہیں۔ اس حلقے میں جو مضبوط امیدوار ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ 2 ہیں ماضی کے آئینے میں، جی وہ 2 ہیں، بابر سلیم سواتی اور سردار ظہور احمد۔ اس طرح سے پہلے سردار ظہور 2013 کے الیکشن میں 21,991 ووٹ لے کر کامیاب ہو چکے ہیں، سردار ظہور 2013 میں، ٹھیک ہے۔ شازی خان نے یہاں سے ووٹ لیے تھے، جو شجاع خان جس وقت قومی اسمبلی کے حلقے پر ہیں، تو وہ 17,229 ووٹ لیے تھے۔ وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا انہیں نیشنل اسمبلی والے اس میں تجزیے میں، تو وہ 17,229 ووٹ لے کر یہاں سے کامیاب ہو چکے ہیں اس حلقے سے۔ پی کے اس وقت یہ تھا 53، ٹھیک ہے، اب ہے یہ اس وقت پی کے 37۔ اچھا، اس کے علاوہ آزاد حیثیت سے بابر سلیم سواتی نے 2013 میں جب یہاں سے حصہ لیا تو 12,944 ووٹ لیے تھے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ اس وقت خرم خان کے پاس تھا اور انہوں نے 10,614 ووٹ لیے تھے۔ آزاد امیدوار تھے حبیب اللہ خان، 2013 کی بات ہے، 7,000 ووٹ لیے۔ آزاد طاہر شاہ امیدوار تھے، انہوں نے 6,925 لیے، اور سید طارق شرازی نے جماعت اسلامی کے 3372 ووٹ لیے، جو اس دفعہ این اے پہ آ رہے ہیں، وہ اس مرتبہ این اے پر چلے گئے۔ اور جمیل احمد یہاں سے جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں، ان کے جو 3372 ووٹ ہیں گے جماعت اسلامی کے، انہیں چلے جائیں گے۔ 750 اوپر یا نیچے جو بھی ہوگا یہ ادھر چلے جائیں گے۔ باقی جو ووٹ ہیں یہاں پر مقابلے میں جو پارٹیز ہیں وہ بابر سلیم سواتی ہیں اور سردار ظہور احمد ہیں، داخلہ بھی رہ چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر بابر سلیم سواتی نے 2018 کے الیکشن میں، 2013 میں سردار ظہور 21,000 ووٹ سے جیتے تھے اور بابر سلیم سواتی 2018 میں 26,734 ووٹوں سے جیتے، اور سردار ظہور احمد پی ایم ایل این کے تھے 21,962 ووٹوں سے رنر آگے، 4,000 کا ڈفرنس تھا، اور بابر سلیم سواتی یہ سیٹ ون کر گئے 2018 میں۔ خرم شہزاد نے ایم ایم اے کے ٹکٹ پر 11,272 ووٹ لیے 2018 میں۔ آزاد نادر خان 7,748 ووٹ لیے۔ سید طاہر شاہ نے 3,000 ٹی ایل پی کے ٹکٹ پر وہ آئے، انہوں نے 3,991 ووٹ لیے، اور محمد نعیم نے آزاد امیدوار کے حصے سے 725 ووٹ لیے اور وہ 5ویں نمبر پر آئے۔ اچھا، اب اس مرتبہ جو امیدوار ہیں ان میں سے یہی 2 امیدوار ہیں، سردار ظہور احمد پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر ہیں اور بابر سلیم سواتی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر نہیں، پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں لیکن وہ آزاد ہیں، تو مقابلہ ان 2 کے درمیان ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں جو دوسرا فیکٹر انوالو ہو رہا ہے وہ جے یو آئی کا، ٹی ایل پی کا اور عاصم محمود کا، یہ الگ الگ جو دیگر امیدوار آ رہے ہیں، ان میں سے اگر یہ امیدوار سابقہ ووٹ بینک جو ہے اس میں ان کا متاثر سابقہ مذہبی جماعتوں کا، آپ کا کہنے کا مطلب ہے جی وہ اگر کر لیتے ہیں تو پھر اس میں خطرہ بن سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں بظاہر امکان اس میں چیز کا نہیں ہے۔ اس حلقے سے متعلق 2 پی ٹی آئی کے جو صوبائی اسمبلی کے پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں، مانسہرہ میں 2 حلقوں پر ان کے چانسز زیادہ ہیں بنسبت مسلم لیگ نون کے، اور 2 حلقوں پر مسلم لیگ نون کے چانسز ہیں، جبکہ قومی پر تو ظاہر ہم پہلے تجزیہ دے چکے ہیں۔ تو مجموعی طور پر یہ والا حلقہ پی ٹی آئی کے لیے وننگ کی پوزیشن پہ جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ اربن ایریا بھی اس میں شامل ہے، تو اربن ایریا بھی ہے اور ظاہر ہے نوجوان ووٹ بھی یہاں پہ زیادہ مرتکز ہے، اور پھر یہ ہے کہ بابر سلیم صاحب تھوڑا سا خود ہی متحرک آدمی ہیں اور عوامی سے مزاج رکھتے ہیں، سیاسی اچھا اس حساب سے ہیں، تو اس لیے اس کا زیادہ امکان ہے۔ یہ پی ٹی آئی جو ہے تو اس کے آزاد امیدوار بابر سلیم خان ہم ٹف ٹائم دیں گے۔ اگر سردار ظہور احمد پہلے 2008 میں بھی جیت چکے ہیں، تو وہ پہلے یہ بھی تھوڑا سا ہیں، ان کا بھی اچھی گرفت ہے یہاں پہ، ان کی بہت اچھی گرفت ہے، یہ بہت شریف مزاج اور شریف النفس قسم کا آدمی ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات میں بڑے اچھے ٹھیک آدمی ہیں، عوامی سے مزاج کے ہیں، تو اس لیے یہ
سیٹ کو نکالنے کی پوزیشن میں ہیں. تو یہ والی سیٹ اگر مسلم لیگ نون لے جاتی ہے تو یہ منصیرہ میں تیسری سیٹ ہوگی جو مسلم لیگ نون لے جائے گی. اگر یہ پی ٹی آئی لیتی ہے تو پی ٹی آئی میں یہ دوسری سیٹ ہوگی, یہ منصیرہ کی دوسری جو آتی ہوئی جو مطلب تصویر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جو تصویر سروے حتمی طور پر 9 فروری کو پتہ چلے گا. باقی سر حرف آخر نہیں کر سکتے, آخر تو ہم نہیں کر سکتے. باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے چیز ہم سوشل اب جے یو آئی کے ناصر محمود ہیں تو ناصر محمود ان کا اپنا ایک اثر و رسوخ ہے. اسی طرح باقی بھی ہلکا ہے, ظاہر ہے اپنا اپنا ووٹ بینک ہے لیا جا سکتا, عاصم محمود کو بھی لائٹ نہیں لیا جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ کیا وہ ٹکر دے سکیں گے, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہیوی ویٹس کو جو پہلے سے موجود ہیں 2 بڑے ہیوی ویٹس ہیں ان کو کس حد تک, یا کوئی ایسے حالات ہو جائیں کہ جس میں ایک تیسرے فریق کا غیر متوقع طور پہ آپ راستہ نکل آئے ان کا. تو یہ میرے خیال میں ہمارا 37 بھی کمپلیٹ کر لیا. اور یہ اتنا کوئی گنجلک یہاں پہ بھی نہیں ہے کیونکہ سیدھا سیدھا 2 4 5 بڑے امیدوار نظر آ رہے ہیں میدان میں. باقی بھی اللہ کرے چاہے ہمارے لیے, ہماری تو سب کے لیے نیک خواہشات ہیں کہ اللہ انہیں بھی جتائے دے, اللہ انہیں بھی جتائے. اگلے پروگرام تک اجازت, اللہ حافظ.